حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام عالی مقام کے فرزند ارجمند واقعہ کربلا میں موجود تھے، بخار کی حالت میں تھے، 16 سال کی عمر تھی آپ کی مبارک۔ اللہ نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو چلانا تھا، اس لیے وہاں پر یہ بخار کے سبب وہ خیمے میں رہے اور ان ظالموں کے تیروں اور تلواروں کے نشان سے محفوظ رہے بفضل تعالی، اور آپ کے ذریعے سے حضرت امام عالی مقام کی آگے نسل چلی۔ حسین سید آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی خاندان میں سے اہل بیت کے نبوت کے وارث، علم نبوت، نور نبوت، دونوں کے وارث۔ بعض صرف علم نبوت کے وارث ہیں، کتابیں پڑھ کر علم حاصل کر کے قرآن حدیث کا، اور نسبت اپنی اگر نہیں جوڑی ان حضرات کے ساتھ سینہ بسینہ تو پھر وہ نور نبوت سے محروم ہے۔ اس سبب سے جتنے اس طرح کے علماء کرام ہیں وہ سارے نسبتوں کے، سلاسل کے، روحانیت کے، یہ پیری فقیری لائن کے، تصوف طریقت کے نام سے چڑھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اس کو گمراہی قرار دے دیتے ہیں۔ اس سبب سے وہ خود پھر نور نبوت سے محروم ہے۔ اس سبب سے ان کی اذان و نمازوں میں غفلت کے سوا کچھ نہیں دکھتا، ان کے ساتھ دل کے دریچے بند ہیں۔ انوار مصطفیٰ جو سینہ بسینہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جاری ہے، ان سے ایسے سارے علماء کرام محروم ہیں۔ ہمارے آپ کے سامنے کی بات ہے، اور یہ حضرات اہل بیت یہ علم نبوت، نور نبوت کے کامل اور بنیادی یہ وارث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے رہنمائی، روحانیت اور ہدایت کے چراغ ہیں یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، سید مظلوم۔ 16 سال کی کچی عمر میں اپنے والد محترم کے سر مبارک کو نیزے کی انی پر معلق دیکھا۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کو اس حال میں دیکھے تو وہ سمجھے گا اس بات کو۔ پھر یہ ایسے نور نظر مصطفیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ، اللہ اللہ، یہ داستان قابل بیان نہیں ہے۔ کسی میں آج تک جرت نہ ہو سکی کہ اس واقعہ کربلا کی ایک تفصیل، اس کی ایک ایک لمحہ بلمحہ، وہ ان پر گزرنے والی کیفیات، واردات، حالات پر کوئی نقشہ زنی کر سکے، ہو نہیں سکتا۔ یوں سمجھ سکتے ہیں ہم کہ یہ واقعہ کربلا اللہ کے رازوں میں سے بہت بڑا راز ہے، اور چونکہ یہ گھرانہ سارے کا سارا بوسیلے اپنے نانا علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے حقیقی قریبی محرم راز ہیں، اسی لیے تو امام زین العابدین کے نانا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب اور ان کے عم محترم یعنی چچا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی حضرت بطول فاطمہ الزہرا عفیفہ شفیقہ پاکیزہ مطہرہ
جنت کی ساری عورتوں کی سردارنی ہے. یہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ اتنے مقرب ہیں اور اتنے اللہ کے محبوب ہیں اور اتنی اللہ کے دین کے لیے ان کی قربانیاں ہیں. انہوں نے دین سے کچھ بھی نہیں لیا سوائے روحانیت کے. باقی دنیا دین کے لیے دنیا اپنی ساری تیاگ دی، اپنا مال قربان کیا، اپنی جانیں، اپنی گردنیں، اپنے سر کٹا دیے. ایسا مقدس، پاک باز، عظیم تر اور اللہ کا محبوب مقرب تر گھرانہ یہ اہل بیت کا. عبادت کرنے والوں کی زینت. زین العابدین آپ کا لقب. زین کہتے ہیں زینت. زینت تو سمجھتے ہیں. یہ عمارت کھڑی ہے، اس میں گلاب کھڑے ہیں، اس چھت پڑ گئی، اسٹرکچر تیار ہے، گھر بن گیا ہے. اب اس پر پلستر، اس پر رنگ روغن، اور آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا وہ چھتوں پر کیا نام دے رہے ہیں، وہ یہ سارا زینت ہے. امام زین العابدین عابدوں کی زینت ہے، عبادت کرنے والوں کی آپ زینت ہے، اور اوتاد کی شمع ہے. شمع جتنے راہ طریقت میں، نظام تکوین میں جتنے خادمان خدائی حکومت کے خدمتگار و خدام ہیں، ان سب کے لیے شمع. جن کی کنیت حضرت ابو الحسن اور جن کا اسم مبارک علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام مبارک اپنے والد حضرت امام علی مولا علیہ السلام کے نام مبارک پر علی رکھا تھا. تخلص آپ کا زین العابدین اور کنیت آپ کی ابو الحسن، اس لیے کہ آپ کے پھر جو بیٹے ہوئے ان بیٹوں میں ایک کا نام حسن بھی رکھا تھا. بن حسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں. آپ اپنے دور میں سب سے زیادہ کریم اور عبادت گزار تھے اور معرفت کے حقائق کو کھولنے اور طریقت کے دقائق کو بیان کرنے میں مشہور تھے. ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے استفسار کیا، یعنی سوال کیا، پوچھا، یا سیدی، دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ سعادت مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جب خوش ہو تو اس کی یہ خوشی باطل پر، نافرمانی پر، شیطانیت کی راہ پر چلنے پر آمادہ نہ کرے. وہ خوشی جب اس کو ملے، اور جب خوش نہ ہو، دکھی ہو، ناراض ہو تو یہ ناراضگی ہو تو اس کا غصہ، یہ ناراضگی اس کو کہیں حق سے باہر نہ نکال دے. یہ دنیا اور آخرت کا سعادت مند شخص ہے. فرمایا گہری بات ہے، ان کی باتیں بڑی گہری ہیں اہل بیت کی. اس لیے وہ گروہ جدا بن گیا نا، یزیدیوں کا اور کوفیوں کا بھی قبول نہ کر پائے. ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل لگا سب کو. چل پڑی آج تک وہی اذانیں دینے والے، نمازیں پڑھنے والے. وہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک گلا کاٹنے سے پہلے کہہ رہے تھے آپس میں، جلدی کرو بھی نماز کا وقت ہونے والا ہے. نماز انہوں نے پڑھی. حضرت واثق علی واثق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نماز انہوں نے بھی پڑھی، کربلا کے میدان میں نماز حسین نے بھی پڑھی. کہو کہ نماز وہ تھی یا نماز یہ تھی. مستقیم الحال لوگوں کے کاملی اوصاف میں سے ہے یہ بات. آپ فرما رہے ہیں کہ جو حال پر اپنے جمع ہوتے نا،
مضبوطی کے ساتھ جم کر اپنے اس حال کو سنبھال کر زندہ رہتے ہیں، ایسے حال والے لوگوں کے کاملی اوصاف میں سے ہے یہ بات کہ خوش ہوں تو مست نہ ہوں، ناراض ہوں تو غصے میں خدا کی حد سے نہ نکل کر ناشکرے نہ بن جائیں۔ اس لیے کہ باطل پر راضی ہونا باطل ہے، مستیوں میں مست رہ کر اچھل کود کرنا، شیطان کا ساتھی بننا، خود یہ باطل بدل کا راستہ ہے، جھوٹ اور گمراہی کا راستہ ہے فرمایا۔ اور غصے کی حالت میں حق سے دستبردار ہو جانا بھی باطل ہے، کہ غصہ آیا چڑھا گئی کسی بات پر، وہ رب کا باغی ہو گیا، فرمایا کہ یہ بھی باطل ہے، یہ بھی نہ جھوٹ کے راستے پر چل پڑا تھا۔ اور فرمایا مومن باطل کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوتا، اگر مومن ہے تو ہو نہیں سکتا کہ مومن ہو اور اس سے بطلان کا ارتکاب ہو، فرمایا ناممکن ہے۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ سبائیوں میں، سبائی ایک مذہب ہے، سبائیوں نے جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، مائے آپ کے عزیز و اقارب، یہ سبائی ان کو کہتے ہیں، یہ فرقہ گویا ایک بن گیا الگ سے نا، دشمنان اولاد رسول، کلمہ پڑا رسول کا ہے۔ جب کربلا کے میدان میں حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے عزیز و اقارب کو ان سبائیوں نے شہید کیا، یہ سبائی ایک شخص تھا، عبداللہ بن سبا، منافق تھا، دل میں مسلمان نہیں تھا، اوپر سے نماز پڑھتا تھا، مسجد آتا تھا، داڑھی پگڑی سب ایسے رکھی ہوئی تھی، منافق تھا۔ یہ کہتے کہ یہ انہی میں سے یہ سارا ٹولہ یزید، اس لیے ان کو سبائی لکھا کہ سبائیوں نے جب میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے اولاد و عزیز اقارب معصومین کو شہید کیا، اور حضرت زین العابدین کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، سارے مرد ختم کر دیے، ایک بچ گئے جو حسین کی نسل چلی رضی اللہ تعالیٰ، آج تک چل رہی ہے۔ تو آپ بیمار تھے اور ساتھ ساتھ ان کی ڈیوٹی لگی تھی، بیمار کے باوجود خیمے میں ان معزز پاکیزہ مطہرہ خواتین کی حفاظت کرنا، اس لیے میدان نہیں جا سکتے، بیمار بھی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کو ہمیشہ اللہ علی اصغر کہتے تھے، ایک تو وہ ابا ان کے علی، اور یہ چھوٹا علی ہے، اس لیے نام بھی علی پھر رکھ دیا ان کا۔ اور علی کا مطلب کیا ہے؟ علی کا مطلب اونچا ہو، اعلیٰ ہو، برتر۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام علی بھی ہے، اللہ کا نام۔ اور حضرت مولا علی کا یہ نام مبارک خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمایا، ان کے والد نے تو ان کا نام رکھا تھا زید، آپ نے اپنے چچا محترم سے فرمایا چچا ان کا نام ہم نے علی رکھا ہے، اعلیٰ و برتر۔ پیدائش بھی کہاں ہوتی ہے؟ یہ طواف کر رہی ہوتی ان کی والدہ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طواف کے دوران اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے نا، تو ان کی ولادت کا وقت اللہ نے ایسا رکھا جب ان کی اماں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ کا نام فاطمہ، طواف کر رہے ہیں سب قریش، اس طواف کے دوران آپ کو درد ذہن اٹھا، پیدائش کا درد اٹھا، ظاہر ہے ایسے موقع پر وہ خاتون پاکیزہ، یہ سارے ماحول کے اندر تو مشکل تھی، گھر جانے تک نہ جانے کیا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بالکل نقد شدت آئی ہوئی تھی زہ کی، زہ بلا کر، تو ہائے ہائے ہائے، خدا کے گھر کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر کے لیٹ گئی، وہاں علی پیدا ہو گئے۔
اب منظر کیسا ہے؟ بصیرت، فراست چاہیے، توحید کی فراست بھی چاہیے، پھر اس بات کو سمجھنا چاہیے جس گھر کے گرد طواف ہو رہا اس گھر کے اندر طفل علی بیٹا، معصوم علی بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت مولا علیہ السلام کا نکاح اللہ پاک نے آسمان میں خود پڑھ کر پھر وحی کی جبرائیل کو بھیجا کہ میرے محبوب کو جا کے کہہ دو کہ دونوں کا نکاح پڑھے، میں نے پڑھ دیا۔ جن کے نکاح عرش پر مولا پڑھیں ان کے تقدس کا کیا مقام ہوگا، ان کی اولاد کتنی پاکیزہ تر ہوں گی جو رب کی خاص نظر رحمت و شفقت و عنایت محبوبیت کے سائے میں ہوں۔ کہاں یہ تذکرے کرتے ہیں یہاں پر؟ یہ جو نہیں کرتے یہ تذکرہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پھر وہی تو نہیں چلا آ رہا نسلہ نسل محراب و منبر میں بیٹھے ہوئے۔ کہاں ہم یہ تذکرے سنتے ہیں آل رسول کے، اولاد علی کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو صحابہ میں سے بھی تو ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ محدثین تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صحابہ ہدایت کے چراغ ستاروں کی مانند۔ ستارے کا مطلب یہ ہے کہ مسافر جب راہ چلتا ہے تو راہوں کا، علاقوں کا اور سمتوں کا تعین کرنے کے لیے راتوں کو وہ ستاروں سے رہنمائی مدد لیتا ہے۔ اس طرح سے یہ رہنمائی۔ اب فرمایا کہ اگر جہاز سمندر میں سفر کرتے ہیں، کشتیاں، وہ کشتیاں جب چل رہی ہوتی ہیں اتنے وسیع سمندر کی وسعت میں کوئی پتہ نہیں ہوتا مشرق و مغرب، شمال جنوب کہاں ہے۔ یہ چلتے چلتے یہ راہ ہے مسافر سمندر کے آسمانی ستاروں کو رہنما بنا کر چلتے ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ ستارے ہیں، میرے اہل بیت وہ کشتی ہیں جس پر چڑھ کر مسافر منزل پار کر جاتا ہے۔ جب ان کو برہنہ پیٹ کر کے، جب ان یزیدیوں نے آپ علیہ السلام کے مبارک کرتے اتار دیے، جامہ اتار کر، بے کجاوا اونٹ، وہ اونٹ جس پر کجاوا نہیں رکھا، ننگی پیٹ جس کا کوہان اوپر اٹھا ہوا، اس پر بٹھا کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دمشق میں، شام کے ہیڈ کوارٹر میں یزید بن معاویہ کے سامنے لایا گیا۔ ایک شخص نے آپ سے کہا اے علی اور اے اہل بیت رحمت، آپ نے صبح کیسی کی صبح آپ کی کیسی ہوئی؟ آپ نے جواب دیا ہم نے اپنی قوم سے بالکل ویسی ہی صبح کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آل فرعون سے کی تھی۔ وہ آل فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہاں ہمارے ایسے ہوا، ہمارے ایسے صبح ہم نے کی کہ ہمارے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، بیٹیوں کو زندہ رکھا گیا۔ وہی فرعون کا معاملہ ہمارے خاندان کے ساتھ ہوا، اس طرح ہماری صبح ہوئی۔ اے شخص، بس ہم نہ صبح کو پہچانتے ہیں نہ شام کو، ہمارے لیے تو صبح بھی کوئی شام ہے اور یہ شام غریباں ہیں ہمارے واسطے کہ پردیس میں اپنوں نے بلایا، اپنوں نے ہمیں مارا اور مروایا۔ کیا صبح کیا شام، ہم نہیں جانتے کیا صبح ہے کیا شام۔ بس یہی ہماری مصیبت کی حقیقت ہے۔ ہم تو درد و کرب بلا کے پالے ہوئے، یہ ہماری میراث ہے، اور ہم اللہ کی نعمتوں پر خوش ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی آزمائش پر ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حکایات میں آتا ہے کہ حشام بن عبد الملک بن مروان ایک سال حج کے لیے آیا
خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا تو لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے ان کو حجر اسود تک پہنچنے کا راستہ نہ ملا، تو ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگا۔ اسی دوران حضرت زین العابدین علی بن الحسین بن علی رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں تشریف لائے۔ چاند چہرہ، رخساروں اور خوشبودار لباس کے ساتھ آپ نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ آپ جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو آپ کی تعظیم کے لیے لوگوں نے حجر اسود کے آس پاس سے جگہ کو خالی کر دیا۔ الشام نے کہا یہ کون نوجوان ہے؟ ہم بادشاہ خلیفہ ہو کر آئے تو ہجوم میں پہنچ نہ سکے، اس کے لیے سب نے راستے کھول دیے، میں اس کو نہیں پہچانتا۔ دیکھیے کیسی گمنامی ان کی رہی۔ آسمانوں میں مقرب اعلیٰ مشہور، زمین والوں کے ہاں گم، میں نہیں پہچانتا۔ اس سے مقصد اس کا یہ تھا کہ اہل شام اس کو نہ پہچانے، اہل شام اس کو نہ پہچانے، اور نہ ہی اس کی خلافت کی کہیں خواہش نہ کرنے، کہیں گے کہ یا علی آ کے اب ہمارے مسلمانوں کے آپ خلیفہ بن جائیں۔ حالانکہ ان کو کوئی دلچسپی کرسیوں سے رہی ہی نہیں، ان کو ڈر لگا ہوا، یہ اموی والوں کو، یہ اولاد یزید والوں، یہ تخت و تاج پر چلتے چلے آئے، پھر انہوں نے اپنی تخت تاجی میں جو دین بنا کر پیش کیا وہ دین ممبر پر عام ہے۔ ان کا دین اہل بیت کا ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ان کے معاملات، حقائق، واقعات، شمائل، خصائل، مناقب اوجھل ہے۔ ہم نے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ ہم پر کھول رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ فرزوق شاعر وہاں کھڑا تھا، ان کا دیوانہ، ان کا عاشق، ان کا غلام فرزوق شاعر وہاں کھڑا تھا اس وقت حرم شریف کے اندر۔ جب سے کہا یہ کون ہے، میں اس کو نہیں پہچانتا، تو اس نے کہا میں اس کو خوب پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا اے ابا فراز ہمیں بتاؤ وہ کون ہے، کہ ہم نے اسے بڑا روبدار جوان دیکھا ہے۔ فرزوق نے کہا اچھا خوب کان لگا کر سنو، میں اس کی صفت، اس کا نسب بیان کرتا ہوں۔ وہ شاعر تو تھا، شاعری میں کہنے لگا، وہ عربی میں شاعریاں ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے قدموں کو وادی بطحا پہچانتی ہے۔ وادی بطحا کی مقدس زمین اس کے قدموں کو پہچانتی ہے، یہ وہ ہستی ہے۔ اور بیت اللہ، وہ حرم بھی اس سے خوب واقف ہے۔ یہ فاطمۃ الزہرا کا صاحب زادہ ہے، اگر تو اس سے ناواقف ہے اور جان کے اس کے نانا پر انبیاء کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے، یہ اللہ کے تمام بندوں میں سے بہتر بندے کی اولاد ہے، یہ متقی، یہ پاک باطن، یہ پاکیزہ بدن ہے۔ اس کی پیشانی کی چمک سے تاریکی اس طرح ختم ہو جاتی ہے جس طرح طلوع آفتاب سے ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں۔ لوگوں کے سینوں کے اندر کی تاریکیوں کو بھی ان کی ایک نگاہ روشنی میں بدل دیتی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہاں نہیں ہے۔ اس کی پیشانی کی چمک سے تاریکی اس طرح ختم ہوتی ہے جس طرح طلوع آفتاب سے ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں۔ وہ حیا کے سبب نگاہیں جھکائے رہتا ہے ہر دم، حیادار گھرانہ میرے حضور کا، اور لوگ اس کے روب سے اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، اور اس وقت بولتے ہیں، تب بولتے ہیں جب یہ خود مسکرا رہا۔ وہ عزت کی اس بلندی پر پہنچا ہوا ہے جہاں تک عرب و عجم کے تمام مسلمان پہنچنے سے قاصر ہیں۔ قبیلہ قریش اسے دیکھ کر اعتراف کرتا ہے کہ اس پر جود و کرم کی انتہا ہو چکی ہے۔
اس کے نانا کا مقام، اب وہ کہہ رہے ہیں فرزوق شاعر، خود کہہ رہے فرزوق شاعر اس کے نانا کا مقام تمام انبیاء سے افضل، اور ان کی امت تمام امتوں پر افضل ہے، تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے ان کے نانا کی برکت کی وجہ سے۔ قریب ہے کہ حتیم خود بڑھ کر اس کے ہاتھوں کی خوشبو کو چوم لے۔ حتیم جب وہ اس کو چومنے کے لیے بڑھتا ہے، حتیم خود بے قرار ہے کہ میں بڑھ کر امام کے قدموں کو چوموں۔ اس کے ہاتھ میں بڑی خوشگوار اور خوشبو والی بید مشک کی چھڑی بھی ہے۔ وہ ایسا نرم مزاج ہے کہ اس کے غصے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کل میں نے ایک حدیث پڑھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، اور پھر فرمایا کہ قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کی تشریح میرے دل میں یوں آتی ہے کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس کا عملی نمونہ حضرت امام زین العابدین نے یوں پیش فرمایا، جب آپ وضو فرما رہے تھے، کنیزہ لوٹا لیے، وضو کا کوزہ وضو کرا رہی ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایسے میں بے اختیار وہ کوزہ، ان کے روب تو ایسا ہوتا تھا ان کے اندر، ان کی آنکھوں میں ببر شیر جیسا جلال اور روب ہوتا تھا، ان کے چہروں میں بھی ایسا روب ہوتا تھا، کیونکہ علی کی اولاد ہے۔ تو وہ وضو بھی کرا رہی ہے، کپ کپ بھی ہے، ایسے میں وہ کوزہ جیسے گرا پانی کے اندر، وہ نیچے زمین والی مٹی کیچڑ چھینٹیں اٹھیں آپ کے لباس مبارک پر پڑی تو آپ کو ایک دم سے جلال آ گیا کہ یعنی اب تو یہ وہ نماز جلال اپنی ذات پر نہیں آیا کہ میرے کپڑے خراب، نماز کے لیے کپڑے ناپاک ہو گئے، اس پر جلال کی نگاہ سے جو ہی کنیزہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، وہ حافظ قرآن تھی، ان کے مزاج کو جانتی تھی، یہ قرآن میں فنا ہے، قرآن کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، قرآن ان کے اندر ہے، یہ قرآن کے اندر ہے، اس لیے فوراً پڑھنے لگے والکاظمین الغیظ، ایک دم مسکرا پڑے، جلال ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا غصے کو پی جانے والے، آیت سنی پی گئے، یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ ہم قرآن سنتے ہیں، جو نہیں رینگتا ہمارے ملاؤں پر بھی، ہم پر بھی، اس لیے کہ ہماری تربیت ایسی اہل بیت کے سینوں سے لے کر کی نہیں گئی ہے بھائی۔ وہاں دیکھو حال جو رسول کے تربیت یافتہ گھرانہ ہے، والکاظمین الغیظ، اللہ پاک تعریف فرما رہے ہیں اپنے ایسے بندوں کی جو اپنے غصے کو دبا دیتے ہیں۔ فوراً امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر جلال کی جگہ جمال اور مسکراہٹ پھیل گئی۔ کنیزہ جانتی تھی ان کے مزاج کو، ان کو پتہ ہے یہ قرآن میں فنا ہے، قرآن سناؤ یہ پانی پانی ہو جاؤ، اور پھر آگے پڑھ رہی ہے ابھی بھی، حالانکہ دیکھا غصہ ختم ہے پھر بھی پڑھتی جا رہی ہے۔ والعافین عن الناس، اللہ پاک نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں میرے کہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ فوراً کنیزہ سے کہا میں نے تجھ کو معاف کر دیا، اب وہ پھر بھی پڑھے جا رہی ہے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا تھا، جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ یہ کوزے سے پانی کے چھینٹے کیا گرے کپڑوں پر، کنیزہ آزاد ہو گئی۔ فکر نہیں کرتے میں ان باتوں کو، راؤنڈ اباؤٹ میں نہیں سوچتے اس کے گرد آگے، کوزہ کیا گرا، کنیزہ آزاد ہو گئی، قرآن سنا کر آزاد ہو کر، جلال کو جمال میں بدل کر اللہ کا پیغام نقد تازہ کر کے ان کے مزاج کے اندر ڈالا، ایک دم ان کو حال چڑھ گیا اس کا، ایک دم کاظم بن گئے۔ اس لیے ان کی اولادوں میں ایک کا لقب موسیٰ کاظم ہے۔ کیا فرمایا کہ ویسا نرم مزاج ہے کہ اس کا غصہ بے خطرہ ہے۔ اس پر مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ فرزوق شاعر کہتا ہے کہ ان کا غصہ بے خطرہ، ان کو غصے میں دیکھو ڈرو نہیں، وہ جن کو دیکھو غصے میں ڈرو بلے ڈرو، اہل بیت کو غصے میں دیکھو، ان کے غصے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جا کے اس کنیزہ سے پوچھو غصے میں اس نے کیا پایا، آزادی پائی، آپ کی کرم والی مسکراہٹ پائی۔ حسن سیرت، حسن صورت اس کی زینت ہے۔ اب وہ مروان سن رہا ہے، اب مروان بن عبد الملک خلیفہ، فرزوق شاعر
مست ہے وجد میں جذب میں، ان کا فیض سے پر کہے چلا جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ اس کی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے مشتق ہیں، اس کے عناصر انتہائی عمدہ اور پاکیزہ ہیں۔ تیرا اس کو پہچاننے سے انکار کرتے ہوئے یہ کون ہے؟ کہنا اس کی عزت میں کمی کا سبب نہیں کہ اس کو تو پورا عرب و عجم پہچانتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ سخاوت میں گویا موسلا دھار بارش ہے، یہ غنی ہے، یہ سخی ہے، یہ تو اپنی پیٹ کی روٹی بھی دوسروں کو دے، خود بھوکے رہے، یہ خوش ہوتے ہیں۔ اپنے تن کے کپڑے کسی برانا جسم کو دے میں، خود چادر اوڑھ دے، خوش ہوتے ہیں، اس میں خوش ہوتے ہیں۔ یہ تخت و تاج و راج، یہ مال، اس میں یہ بے چین ہوتے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے۔ ان کو کوئی خلافت و کرسی و اقتدار کا شوق نہیں ہے، پھر بھی ان کو سارا عرب و عجم جانتا ہے۔ اے مروان تجھ سے زیادہ جانتا ہے، اے مروان کے بیٹے تجھ سے زیادہ عرب و عجم اس کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اس سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ ان کے آگے ادب میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ سب دیکھا نہیں تو نے، دیکھا، اب میں اپنے سے کہہ رہا ہوں، دیکھا نہیں تو نے اے ملک بن مروان کہ تو آیا حجر اسود تک اس کے چومنے کے لیے محروم رہا، ہجوم میں لشکر تجھے پہچانتے ہی نہیں تھے، دنیا کے کونوں کونے سے آئے ہوئے عرب و عجم حاجی۔ اور جب یہ نورانی نوجوان آیا ہے تو سب کے قلوب پر اللہ نے ان کی ایسی نورانیت اور دہشت و رعب ایسا بٹھا دیا، ادب سے، محبت سے، عقیدت سے سب ایک طرف ہو کر آپ کا راستہ کھول دیا، اور آپ اطمینان سے جا کر حجر اسود کو چومتے ہیں۔ مخلوق پر ان کا احسان ہے، پس ان کی وجہ سے مخلوق میں غربت اور گمراہی دور ہو گئی ہے۔ کوئی جوان مرد سخاوت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی قوم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب قحط سالی ہو تو اس کے ہاتھ موسلا دھار بارش ہیں، جب لوگ جنت میں مبتلا ہوں تو وہ ایک شہر کی طرح ہیں۔ وہ اس گروہ کے فرد ہیں جس کی محبت دین، بغض کفر، ان کا قرب باعث تحفظ اور نجات ہے۔ اگر دنیا کے تمام اہل تقویٰ کو شمار کیا جاوے، تمام اہل تقویٰ کو شمار کیا جاوے تو یہ ان کے سب یہ ان کے مقتدا ہے اہل تقویٰ کے۔ اگر پوچھا جائے کہ زمین والوں میں بہتر کون ہے تو انہی کا نام لیا جائے۔ مالدار ہونا نہ ہونا ان کے نزدیک برابر ہے۔ تنگی ان کے ہاتھوں کی کشادگی کو کم نہیں کرتی، تنگی ان کی سخاوت کو بند نہیں کرتی۔ ان کو فضیلت بزرگی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دی ہے، اور لوح و قلم میں اس کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ہر چیز کی ابتدا میں اللہ کے ذکر کے بعد ان کا ذکر ہے۔ جو شخص اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کی اولیت کو بھی پہچانتا ہے کہ پوری امت کو دین ان کے گھرانے سے ملا۔ عرب کا کون سا قبیلہ ہے جس کی گردن اس کے یا اس کے بزرگوں کی دی ہوئی نعمتوں سے جھک نہ گئی ہو؟ اس طرح فرزوق نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں چند اشعار پڑھے اور آپ کی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں کی خوب تعریف کی۔ یہ سن کر حشام بن ملک بن مروان سخت ناراض ہوا، کیونکہ اسی میں سے تھا نا، اموی خاندان سے تھا۔ یہ وہ ہے نا جو قبضہ کر کے اہل بیت کو حجاز سے بھگا دیا، قتل کر دیا، ان کے گھروں کو جلا دیا۔ یہ وہ ہے نا سر، وہ خاندان، ان کی بھی کتابیں، دین، مسجدیں آج بھی ہیں۔ یہ سن کر حشام کو اتنا غصہ آیا، اتنا سخت ناراض ہوا، مکہ مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے اسفان، اس میں قید کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ خبر جب لوگوں نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی کہ شاعر فرزوق کو تو خلیفہ نے اسفان کے مقام پر قید کر دیا ہے، تو آپ نے 12,000 درم اس کے پاس لے جانے کا حکم دیا، فرمایا کہ اسے کہہ دینا کہ اے ابا فراس،
ہمیں معذور سمجھنا کہ ہم اہل بلا ہیں، تو اگر بلا میں پڑا ہے تو ہم تجھے یہاں سے بچا اس نہیں سکتے، ہم نے تجھ سے اور بڑی بڑی بلائیں اپنی جان پر گزاری ہیں۔ ہم تو آئے دنیا میں امتحان ایثار و قربانی کے واسطے ہیں، ہم تو یہاں آئے دینے کے واسطے ہیں، لینے کے واسطے نہیں آئے۔ پھر بھی ہم سے جو ہو سکا یہ 12,000 درہم ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اے فرزوق شاعر اپنے واسطے رکھ لے، اس سے زیادہ رقم ہم تمہارے پاس نہیں بیچ سکتے۔ فرزوق نے وہ رقم واپس کر دی، کہلا بھیجا، اے پیغمبر خدا کے بیٹے، میں نے حصول دولت کے لیے بادشاہوں اور عمرہ کے لیے بڑے بڑے اشعار کہے اور ان کی تعریف میں جھوٹ اور مبالغے سے بھی خوب کام لیا، ان کو اونچا اونچا سیڑھیاں چڑھا کر اپنی شاعری میں تاکہ مجھے خوب انعام دے دے، لیکن یہ اشعار تو میں نے محض اللہ اور فرزندان رسول کی محبت میں ان جھوٹی جتنی مدائیں بادشاہوں کی ان کے کفارے میں آپ کی تعریف کی تاکہ وہ گناہ مجھ سے دھل جائے، آپ کی تعریف کرتے۔ میں نے تو یہ کام کیا اپنے واسطے، پیسوں کے لیے تو نہیں کیا۔ جب یہ پیغام حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیغام لے کر پہنچا تو آپ نے فرمایا یہ درہم پھر واپس لے جاؤ اور کہو، اس سے کہو، اے ابو فراس، اگر تمہیں ہم سے محبت ہے تو پھر اس بات کو پسند نہ کرو کہ ہم جو چیز دے چکے وہ اپنی ملکیت سے نکال چکے ہیں واپس لے لیں۔ حضرت کا یہ پیغام سن کر فرزوق نے وہ رقم قبول کر لی۔ آپ کے فضائل و مناقب اس سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ ہے۔ اختصار کے سبب نے داتا گنج فرماتے ہیں اسی پر اتفاق کیا کہ